کسی گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ دونوں زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ان کے بہت سے خواب تھے، لیکن ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ کوئی بھی نوکری یا کوئی کام شروع نہ کر سکے۔ ایک دن ایک دوست کو اخبار میں ایک اشتہار نظر آیا، جس میں ایک نوکری کی پیشکش کی گئی تھی۔ دونوں دوست بہت خوش ہوئے۔ یہ اشتہار جس گاؤں میں وہ دوست رہتے تھے، اس گاؤں کے میئر کی طرف سے دیا گیا تھا۔ دونوں دوست اشتہار لے کر گاؤں کے میئر کی طرف چل پڑے اور اسے جا کے اس کا اشتہار دکھایا اور کہا کہ ہم دونوں دوست یہ نوکری کرنا چاہتے ہیں۔ میئر نے پوچھا، کیا تم دونوں اسی گاؤں سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ تو میئر نے کہا، تم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں پانی کا بہت مسئلہ ہے۔ پینے کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں ہے، اس لیے گاؤں کے دور وہ جو چوٹی ہے، وہاں جو تالاب ہے، وہاں سے پانی لانا پڑتا ہے۔ اگر تم دونوں یہ نوکری کرنا چاہتے ہو تو تمہیں وہاں تالاب پہ جانا پڑے گا اور وہاں سے پانی کی بالٹی بھر کر لانا پڑے گی۔ ایک بالٹی کے بدلے میں تمہیں $5 دوں گا۔ پانی کا تالاب بہت دور تھا اور چوٹی بہت اوپر تھی، اور تالاب سے پانی بھر کر لانا گاؤں میں ایک مشکل کام تھا۔ لیکن چونکہ دونوں دوست بہت محنتی تھے اور زندگی میں کچھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ دونوں راضی ہو گئے اور کام کرنا شروع کر دیا۔ دونوں صبح سویرے اٹھ کے جاتے، بالٹی لیتے اور چوٹی کی طرف چل پڑتے، پانی کی بالٹی بھرتے اور واپس لا کر گاؤں میں دیتے، اور ہر بالٹی بھرنے کے عوض ان کو $5 دیے جاتے۔ وہ صبح سے شام تک بہت محنت کرتے، دن گزرنے لگے اور آہستہ آہستہ ان کے پاس پیسے جمع ہونے لگے۔ دونوں دوست بہت خوش تھے کہ آخرکار ان کو کوئی کام مل ہی گیا اور بہت جلد ان کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوں گے۔ لیکن ان میں سے ایک دوست خوش نہ تھا۔ وہ زندگی میں جو کرنا چاہتا تھا یہ وہ نہ تھا، اس لیے وہ پریشان رہنے لگا۔ ایک دن دوسرے دوست نے پوچھا کہ ہم دونوں محنت کر رہے ہیں، پیسہ بھی کما رہے ہیں، ہماری زندگی ضرور بدلے گی، تم کیوں پریشان ہو؟ تو پہلے دوست نے کہا، ہم آخر کب تک ایسے ہی کام کریں گے؟ کب تک صبح جائیں گے اور شام کو واپس آئیں گے اور تھوڑے سے پیسے کمائیں گے؟ دوسرے دوست نے کہا، تم پریشان نہ ہو، ہم ایسے ہی محنت کریں گے اور ایک وقت آئے گا جب ہمارے پاس بہت سارے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اپنا کام شروع کریں گے، اپنا خود کا بزنس کریں گے اور اپنے سارے خواب پورے کریں گے۔ لیکن پہلے دوست نے کہا، ایسا وقت کب آئے گا اور یہ کام ہم کس وقت تک کریں گے؟ اگر کل ہم میں سے کوئی بیمار پڑ گیا یا اسے کوئی چوٹ لگ گئی تو یہ پیسے آنے بند ہو جائیں گے، اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ پہلے دوست کی بات ٹھیک تھی، لیکن دوسرے دوست نے اسے سمجھایا، کل کی سوچو، آج دیکھو، آج ہم پیسے کما رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنے پہلے دوست کو قائل نہ کر سکا۔ دراصل پہلا دوست کل کی سوچ رہا تھا اور دوسرا دوست آج کی سوچ رہا تھا۔ آخرکار ایک دن پہلے دوست نے دوسرے دوست سے کہا، میں اب یہ کام مزید نہیں کر سکتا۔ دوسرا دوست بہت پریشان ہوا اور پوچھنے لگا، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو پہلے دوست نے کہا، میں اس کام کو آسان کرنا چاہتا ہوں اور اس کام کو ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ اگر کل میں ٹھیک نہ رہوں یا مجھے کوئی چوٹ لگ جائے یا میں بیمار پڑ جاؤں تو میرے پیسے آنے کا سلسلہ نہ رکے۔
دوست نے پوچھا تو پھر تم کیا کرو گے؟ کون سا ایسا طریقہ اپناؤ گے جس سے تمہارا جو ڈر اور جو خدشہ ہے وہ دور ہو جائے؟ تو پہلے دوست نے کہا میں گاؤں کی چوٹی سے لے کے گاؤں تک، پانی کے تالاب سے لے کے گاؤں تک ایک پائپ لائن بچھاؤں گا، تاکہ کل اگر ہم کام نہ بھی کریں تو اس پائپ لائن کے ذریعے پانی بھر سکیں اور پیسے کما سکیں۔ دوسرے دوست نے کہا اس میں بہت زیادہ وقت لگ جائے گا اور بہت سارے پیسے بھی ضائع ہوں گے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اگر ہم نے یہ کام شروع کر دیا تو ہم پیسے کیسے کمائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ لیکن پہلا دوست اپنی بات پہ ڈٹا رہا اور آخر کار دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب الگ الگ کام کریں گے۔ دوسرا دوست صبح اٹھتا، بالٹی لیتا، تالاب پہ جاتا اور پانی کی بالٹی بھر کر گاؤں لاتا اور پیسے کماتا، جبکہ پہلا دوست اس نے اپنا کام آدھا کر دیا۔ اگر دن میں وہ 4 بالٹیاں بھر کے لاتا تھا تو اب وہ 2 بھر کے لانے لگا، تو صرف اتنا پیسہ کماتا جس سے اس کا گزر بسر ہو سکے، اور باقی وقت وہ پائپ لائن والے آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کر دیتا۔ اس کے پاس جو پیسے تھے جو اس نے بچائے ہوئے تھے اس نے سارے اپنے نئے پروجیکٹ میں لگا دیے۔ وقت گزرتا گیا، دوسرا دوست وقت کے ساتھ ساتھ امیر ہوتا گیا، اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے، اس کا لائف سٹائل بدل گیا۔ لیکن پہلا دوست اسی طرح محنت کرتا رہا، وہ آدھا دن پانی لانے میں گزارتا، کام کرتا اور پیسے کماتا، جبکہ آدھا وقت وہ پائپ لائن والے منصوبے پہ کام کرتا رہا۔ جبکہ دوسرا دوست اس سے بہت آگے نکل گیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے نیا گھر لے لیا اور اس کا سارا لائف سٹائل بدل گیا۔ وہ اپنے پہلے دوست کو کہتا، دیکھا اگر تم میرے ساتھ لگے رہتے تو آج تم بھی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے، جبکہ پہلا دوست اپنا سر جھکا کر کام کرتا رہا۔ ایک وقت آیا جب اس نے اپنا منصوبہ مکمل کر لیا، اس نے گاؤں کے تالاب سے گاؤں تک تمام پائپ لائن بچھا دی۔ اب کیا ہوتا؟ اس نے پائپ لائن کے آگے ایک نل لگا دیا، اب وہ نل کو کھولتا تو ایک بالٹی کچھ ہی سیکنڈز میں بھر جاتی، جبکہ دوسرا دوست وہ پیدل گاؤں کے تالاب تک جاتا اور بالٹی بھر کے واپس لاتا۔ اتنی دیر میں پہلا دوست کئی بالٹیاں بھر لیتا اور پیسے کما لیتا۔ وقت گزرتا گیا اور پہلا دوست بہت ہی امیر ہو گیا۔ اب وہ کام نہ بھی کرتا تو اس کے پیسے آ رہے تھے۔ اس نے ایک ایسا پروجیکٹ بنا دیا تھا جس نے اس کے آنے والی زندگی آسان کر دی، اس کی نسلیں تک سنور گئیں، اس کا لائف سٹائل بدل گیا۔ جبکہ دوسرا دوست ویسے ہی صبح اٹھ کے جاتا اور شام تک کام کرتا رہتا چند ڈالرز کے لیے۔ دوستو، دنیا میں صرف 5% لوگ پائپ لائن بچھاتے ہیں، آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور ایسا نظام قائم کر جاتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ ان 5% لوگوں کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، یہ لوگ لائف سٹائل کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آنے والی نسل کے لیے کام کرتے ہیں، کہ خود بھی پیسہ کماتے ہیں اور اپنے پیسے کو بھی پیسہ کمانے میں لگا دیتے ہیں۔ جبکہ 95% لوگ بالٹی بھرنے والے ہیں، جو صبح بالٹی بھرنے جاتے ہیں اور شام کو تھکے ہارے واپس آتے ہیں۔ ان کی نظر صرف آج پر ہوتی ہے، انہیں کل کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جبکہ 5% لوگ اپنے آنے والے کل کے لیے کام کرتے ہیں۔ وارن بفٹ، جس کا شمار دنیا کے امیر ترین انسانوں میں ہوتا ہے، اس کی ایک مشہور زمانہ کہاوت ہے، "If you do not find a way to make money while you sleep, you will die working." دوستو، اپنی زندگی میں پائپ لائن بچھائیے، آج کی نہیں کل کی سوچئے۔ آج کی تکلیف آپ کو کل کا سکھ دے گی، تو کبھی بھی دوبارہ شروع کرنے سے مت ڈریے۔ A wise man said, "Do not afraid to start over again, because this time you are not starting from scratch, you are starting from experience."